بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ اور اپنے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں ایک بار پھر سفینہ امام حسین سیزن 3 کے ایپیسوڈ 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں ہے۔ آج 4 محرم الحرام کا دن ہے، اور آج حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن ہے، جو پاکستان پاک پتن شہر میں بڑے انتہائی ادب اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، کہ جو شخص اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کرواتا ہے، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہ ہمارا ذکر کرنے سے مراد کہ وہ اپنے ہی خاص بندوں میں اپنے اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے کہ جس کا ذکر وہ سننا چاہتا ہے، کہ جیسے ہر جگہ ایک صدا سنائی دے رہی ہے آپ کو، خاص کر پنجاب ضلع پاک پتن میں، کہ حق فرید بابا فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ہمارے خانوادے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کی محنت، آپ کی ریاضت اور آپ کے مقام سے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو مرید ہیں، آپ کے جو خلفاء ہیں، ان خلفاؤں میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے مرید ہیں آپ کے، حضرت صابر رفیع احمد کلیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ کے مرید ہیں، حضرت جمال الدین ہاشمی جیسے آپ کے مرید ہیں، حضرت شیخ برہان الدین جیسے آپ کے مرید ہیں۔ یعنی کہ مریدوں کی جو روحانیت جو اتنے عروج پر پہنچی، تو اس کے شیخ کا کیا مقام ہوگا۔ آج 4 تاریخ انہی حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جن کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنی کتاب فوائد الفوود میں لکھتے ہیں۔ آپ کے مرید حضرت سید حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فوائد الفوود میں لکھتے ہیں، فوائد الفوود میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کچھ کلمات موجود ہیں، وہاں مکتوبات موجود ہیں ان کے، اس میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا کہ وہ اپنے بابا صاحب کے ساتھ موجود تھے، یعنی کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو ایک دن حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ فرمانے لگے کہ اللہ نے ہمیں جلال عطا کیا، اللہ نے ہمیں جمال عطا کیا، اللہ نے ہمیں شان و شوکت عطا کی، لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے تینوں مریدوں میں تقسیم کر دیں۔ تو جب آپ اس کیفیت سے باہر نکلے تو آپ کے مریدوں نے کہا حضور آج بڑا عجیب معاملہ رہا، آپ نے اس کیفیت میں یہ الفاظ دہرائے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے بالکل حق کہا، کہ میرے رب نے مجھے جلال عطا کیا،
اور وہ جلال میں نے حضرت صابر پیا کو دے دیا۔ آج دیکھ لیں کلیئر شریف میں کیسا جلال تھا آپ کا، کہ کلیئر کتنے سالوں تک جلتا رہا، اور یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال ہونے کے کئی سالوں تک آپ کا جسد خاکی دو پتھروں کے درمیان رکھا رہا۔ کہ اللہ نے آپ کو جلال عطا کیا، آپ نے حضرت صابر پیا کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جمال عطا کیا، اور وہ جمال ہم نے حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ حضرت جمال الدین ہاشمی آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، کہ جب آپ کسی کو خلافت دیتے تو آپ اس خلافت کے ساتھ اس مرید کو بھیجتے کہ جاؤ پہلے ہاشمی جانا، اور وہاں میرا خلیفہ موجود ہے جلال الدین ہاشمی، اس سے اس پہ تصدیق کرنا اور پھر اپنے مقام پہ لوٹ جانا۔ کہ حضرت بابا فرید جس کو ولایت عطا کرتے تو تصدیق اس کی جلال الدین ہاشمی کرتے، اور آپ کا جمال اتنا تھا جمال الدین ہاشمی کا کہ آپ کے چہرے پر جو آپ کو دیکھتا وہ سجدے میں گر جاتا، کہ یہ کسی انسان کا چہرہ نہیں، کوئی فرشتے کا چہرہ ہے، کہ جیسے نور اتر گیا ہو، جمال اتر گیا ہو۔ آپ یہاں تک کہ اپنے چہرے پہ حجاب رکھا کرتے تھے، پردہ رکھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شان و شوکت عطا کی، وہ ہم نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو عطا کر دی۔ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر، دہلی کے اندر کیسی شان و شوکت تھی آپ کی، کہ اس وقت کے بادشاہ بھی ایسی شان و شوکت کا مالک نہیں تھا، کہ یہاں تک کہ بادشاہوں میں حسد پیدا ہو گئی تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی شان و شوکت دیکھ کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب نے عطا کی تھی۔ کس کو؟ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو، جو آپ نے اپنے مریدوں کو دے دی۔ کیسے کامل پیر تھے کہ جب ان کو جو کچھ عطا ہوا انہوں نے اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ہمارا چشتیہ سلسلہ ایک اہم بزرگ، تو آپ ان کے لیے ضرور اصال و ثواب کیجئے گا۔ ایک بار سورہ فاتحہ، درود پاک اور چاروں کل پڑھ کر اصال و ثواب اور نذرانہ پیش کیجئے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل ٹرانسمیشن کی جانب، کہ آج ہماری الحمدللہ چوتھی ٹرانسمیشن ہے، اور مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیے تھے کامنٹس کے اندر کہ حضرت دعائے سیفی کے بارے میں بتائیں، کہ دعائے سیفی کیا ہے، اس کے کون کون سے خادمین ہیں، ان خادموں کے کیا نام ہیں، اور ان کے کیا کام ہیں، اور ان سے کس طرح کام لیے جاتے ہیں، اور یہ دعا کس سلسلے میں رائج ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے باطنی راز کیا ہیں۔ تو آج میں آپ کو دعائے سیفی کے بارے میں بتاؤں گا، کہ دعائے سیفی ایک ایسی دعا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تعلیم کی۔ اس دعا کو حرز یمانی اور دعائے قاموس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دعائے سیفی وہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک برہنہ تلوار ہے، اور سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور اس دعائے سیفی کی اجازت اتنی عام نہیں ہوتی جتنا لوگ سوشل میڈیا میں ریوڑیوں کی طرح اس کی اجازتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور دعائے سیفی باقاعدہ طور پر اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی تلوار ہے کہ یہ تھامنے والے کو بھی زخمی کر دیتی ہے، اور جس کو لگتی ہے اس کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ تھامنے والے کو پہلے زخمی کرتی ہے یہ، کیونکہ اس کا وار خالی نہیں لوٹتا، دشمنوں پر یہ قہر بن کے برستی ہے، اور اگر اس کو بنا اجازت پڑھ لیا جائے تو انسان بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔
اس دعا کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یمن کا بادشاہ آیا اور اس نے آپ سے عرض کی کہ اے مولا کائنات کہ میری سلطنت زوال کا شکار ہو رہی ہے، میں چاروں طرف سے گھر رہا ہوں، میری سلطنت تباہی کے دانے پر موجود ہے، آپ میرے لیے کوئی دعا کریں یا مجھے کچھ تعلیم کریں کہ میں اپنی سلطنت کو بچا لوں، اپنی مملکت کو بچا لوں۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو دعائے کاموس عطا کی، یعنی کہ دعائے سیفی عطا کی۔ اور جب اس یمن کے بادشاہ نے اس دعائے سیفی کو پڑھا تو اس دعائے سیفی کی برکت سے اس کی سلطنت بھی لوٹی اور اس کو اس سلطنت میں وہ جاہ و جلال عطا ہوا جو اس سے پہلے اس سلطنت میں نہیں تھا۔ ایسی قوت عطا ہوئی اس کو پھر کہ اس کے دشمن اس کے نام اور سے خوف سے کپاتے تھے، آپ کا ایسا رعب اور دبدبہ ہو گیا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دعائے سیفی کی ہی برکت ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بالخصوص ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ صوفی عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ دعائے سیفی کے نام سے ہی خالی جنات کانپنے لگتے ہیں۔ پڑھی تو دور کی بات، صرف دعائے سیفی کے نام سے جنات کانپتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ خادم موجود ہیں کہ جنہیں خادمین قہری کہا جاتا ہے، کہ جو ہر مخلوق پر ان کا امر چلتا ہے، ان کی قہر چلتی ہے، ان کی تلوار چلتی ہے۔ میں ان خادموں کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے، نہ کبھی کتابوں میں دیکھے ہوں گے آپ نے۔ جتنے بھی آپ کو دعائے سیفی کے اعمال کرا رہے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ خادمین کسے کہتے ہیں۔ دعائے سیفی کے لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، پہلے مرید کو پوری طریقے سے مصفہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح ہم پارے کو استعمال کرنے سے پہلے مصفہ کرتے ہیں، اس کے اندر سے 7 زہروں کو مارتے ہیں، تب جا کے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے انسان کے وجود کو پاک کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے اندر موجودہ انہی 7 زہروں کو مارا جاتا ہے، پھر جا کے اس کو دعائے سیفی تعلیم کی جاتی ہے کہ تم صرف اس کو ورد کے طور پہ ایک مرتبہ پڑھا کرو اور اس کو یاد کر لو، تاکہ لفظ کے تلفظ کی ادائیگی اور لفظ کے ہیر پھیر میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تب جا کے دعائے سیفی کی اجازت دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک شخص سیفی کی اجازت لینا چاہے تو پہلے اس کو تیار ہونا پڑتا ہے، وہ تیار ہونے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کم و بیش کم سے کم 1 سال لگتا ہے اس کو دعائے سیفی کے پڑھنے کے لیے، یعنی کہ اپنے اس قابل بننے کے لیے کہ وہ دعائے سیفی کی طرف آگے بڑھے۔ اور یہ دعائے سیفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور آپ نے پڑھی اس کو کثرت سے۔ اور قادری خاندان، الحمدللہ ہم قادری ہیں، ہم فخر ہے کہ ہمیں خاندان قادری میں دعائے سیفی کی برکتیں اور اس کی نسبتیں اور اس کی روحانیت قادریوں کے حصے میں آئی۔ کہ یہ وہ دعائے سیفی کے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ دعائے سیفی میں ہر لفظ میں اسماء الہی کی مخفی تجلیات موجود ہیں جو نورانی کوڈ پر پوشیدہ ہیں، یعنی کہ ہر اس میں ایک کوڈ ہے کہ جب انسان پڑھ کے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہر کوڈ پر ایک گرہیں کھل رہی ہوتی ہیں۔ کہ دعائے سیفی کو آپ کیا سمجھتے ہو بھائی؟ دعائے سیفی کے جو خادم ہیں، جو اس کے موکلان ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں موجود 80,000 فرشتے موجود ہیں، اور ہر فرشتوں کے صف میں 80,000 موکلان موجود ہیں، اور ان 80,000 موکلان میں پھر اسی ترتیب کے ساتھ پورے
لشکر کے لشکر موجود ہیں کہ اس لشکر میں جو ایک سب سے کمزور موکل جو ہے، سب سے کمزور خادم جو ہے نا، اس کی قوت یہ ہے کہ تمام اعمال کو اکٹھا کرو، ان کے تمام طاقتوروں کو لو، اس کی قوت اور اس کمزور کی قوت یکساں ہوگی۔ کتنی قوت کے مالک ہے! ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعائے سیفی جو ہے نا، یہ دراصل بحر احدیت میں داخل ہونے کا اذن نامہ ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے مخصوص بندے جب بحر توحید میں غوطہ زن ہوتے ہیں، بحر احدیت میں غوطہ زن ہوتے ہیں، تو یہ اس کا اذن نامہ ہوتا ہے دعائے سیفی۔ کہ جن کو دعائے سیفی کا اذن حاصل ہو جاتا ہے، امر حاصل ہو جاتا ہے، پھر ان کو بحر احدیت کے قریب لایا جاتا ہے۔ یہاں تو انسان کو پہلے اسٹیج میں دعائے سیفی کی اجازتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بزرگ کہ جن کی عمر 60 سال گزرنے کے بعد ان کو اجازت ہوئی اور انہوں نے جب پڑھا، تو اس کے بارے میں پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بندہ اپنے باطن کو فنا کی راہ سے وحدت کے راز میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ ہر دن اس میں ایک ایسی گرہیں کھلنے لگتی ہیں جو عالم اسباب کی گرہیں ہوتی ہیں، جو عالم ناسوت سے گزر کر، عالم ملکوت سے گزر کر، جبروت سے گزر کر، عالم ہاہوت میں جب بحر احدیت میں غوطہ زن ہوتا ہے تو ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے، اور باقی رہتے ہے کیا؟ دعائے قاموس کی وہ اذن کہ جس بندے نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ محبوب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ دعائے سیفی محبوبوں کے لیے ہے، عاشق کے لیے نہیں۔ عاشق کو تو جلا دے گی، یہ ختم کر دے گی اس کا جو جلال ہے، اور عاشق تو ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے ہے۔ دعائے سیفی محبوبوں کا صحرا ہے، دعائے سیفی محبوبوں کے سروں کا تاج ہے، دعائے سیفی محبوبوں کی دلوں کا راز ہے، کہ وہ محبوب کہ جو محبوب دو عالم ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ محبوب کہ جو رسول اللہ کے محبوب ہیں، مولا کائنات، کہ وہ محبوب پھر جو محبوب سبحانی کو عطا ہوئی، محبوب یزدانی کو عطا ہوئی، محبوب ربانی کو عطا ہوئی، تو یہ دعائے سیفی محبوبوں کا راز ہے۔ اس کو صرف برکت کے لیے اگر پڑھنا چاہو تو پہلے صاحب سلاسل سے، صاحب اجازت سے، اس کی اجازت سے اس کو صرف اپنے ورد میں رکھیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں بیعت ہیں، مرید داخل ہیں، آپ کے شیخ کو اجازت ہے، تو پھر آپ اس کو صرف اپنے ورد میں رکھ سکتے ہو، عمل نہیں کر سکتے ابھی جب تک تمہارا شیخ تمہیں اجازت نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا نا کہ دعائے سیفی جو نا، یہ محبوبوں کے لیے ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس دعائے سیفی کی روحانیت اور اس کی حقیقت تو ہم نے جان لی، اب ہم پہچانتے ہیں اس کی عملیات کی دنیا میں اس کا کیا معاملات ہیں، کہ اس کے خادمین جو ہیں ان کے کیا راز ہیں، ان کے کیا نام ہیں، ان کے کیا کام ہیں۔ اس کے سب سے پہلے جو خادم ہے نا، ان کے بارے میں ہے کہ ان کا جو نام ہے وہ ہے سیف الجلال۔
کہ ان کے جو پہلے خادم ہیں ان کا نام ہے سیف الجلال. ان کا جو کام ہے یہ ہے دشمنوں پر ہیبت طاری کرنا، ظالموں کو زیر کرنا، جو جنگی معاملات ہوتے ہیں نا ان میں فتح عطا کرنا. ان کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ طور پہ ان خادم کی کہ یہ ظالم کو زیر کر دیتے ہیں. اب وہ جنگ جو سلطنتوں میں ہوتی ہے، جو دنیا میں ہوتی ہے، جو ظاہری جنگیں ہوتی ہیں، اور ایک وہ جنگ جو ہمارے اپنے اندر ہو رہی ہے. عملیات کی دنیا میں دیکھا جائے اگر کوئی شخص دعائے سیفی اختیار پڑھتا بھی ہے نا، اور جس جگہ کے لیے، جس سلطنت کے لیے، جس مملوکیت کے لیے، جس ملک کے لیے جب وہ دعا کرتا ہے نا تو اس کو فتح نصیب ہوتی ہے. اس کے باقاعدہ طور پہ دعائے سیفی تو دعائے سیفی سے ہٹ کر ان کے خادمین سے کام لینے کے لیے ان کی عظمت موجود ہے باقاعدہ طور پر، ان خادمین کی، جو ان لوگوں کے پاس تو ہوں گی بھی نہیں. اور جو خادمین کے نام ہیں ان کے پاس میرے سارے کام موجود ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان کی عظمت بھی موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر ان سے کام لیا جاتا ہے. دعائے سیفی نہیں بلکہ ان کے خادم کے عظمت پڑھ کر ان سے کام لی جاتی ہے. تو جو سیف الجلال ہے نا، یہ دشمنوں کے لیے، ظالم کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ خادم اسم یا جبار یا قہار کے تحت ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر کوئی شخص دل میں خوف رکھتا ہو تو یہ خادم ظاہر نہیں ہوتے. اگر کوئی عامل ہو اور اس کی عظمت پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کو یہ خوف بھی ہو کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے تو یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتے. اور لیکن جب یہ ظاہر ہو جائے تو اس کے ہمیشہ کے لیے اس کے معاون اور اس کے مددگار ہو جاتے ہیں. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کی تجلی کا جو رنگ ہوتا ہے نا، یہ بالکل سرخ کی طرح ہوتا ہے، جیسے آگ نہیں دہکتی، ایسے ان کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. اس کے جو دوسرے خادم ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا نام ذوقیائیل ہے. ذوقیائیل، ان کا جو کام ہے نا، یہ سحر، بندش، طلسم، ہندوانی دیوی دیوتا، شیاطین، یہ ان کو قید کرنے کے لیے، ان کے زور کو توڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے پر یہ مامور ہیں. ذوقیائیل، یہ جو خادم ہے، اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ظاہر ہوتے ہیں کہ جب سالک، جب کوئی عامل ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہو اور اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اور اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کے تلفظ کی ادائیگی بالکل درست ہو، تو یہ جو خادم ہے نا یہ پھر متحرک ہوتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں. پھر یہ اپنی موجودگی احساس دلاتے ہیں موجودگی کا. یہ میں جو اب راز دے رہا ہوں نا خادمین کا، یہ عملیات کی دنیا والوں کے لیے راز ہیں. یہ اس کے جو تیسرے خادم ہیں نا ان کا نام ہے نوریائیل. نوریائیل. اچھا، یہ جو مامور ہیں نا، ان کا جو کام ہے وہ ہے باطن کی صفائی، قلب میں حضوری، اور دل کو روشن اور وسوسے سے اس سالک کو بچانا. یہ اس چیز اور اس کام پر مامور ہیں یہ نوریائیل ہو جائیں. یہ جیسے انسان کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس کا قلب متاثر ہونے لگتا ہے، تو جب کوئی شخص سیفی شریف پڑھتا ہے تو ان خادم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان وسوسوں کو دور کرتا ہے اور اس کے دل کی صفائی کرتا ہے
کہ جیسے ہم نے ایک صفائی والا رکھا ہوا ہے جو گھر کی صفائیاں کرتا ہے، تو ان خادم کا کام ہوتا ہے کہ یہ اس قلب کی حفاظت کرتے ہیں، سالک کے اس قلب کی رہنمائی کرتے ہیں، اس قلب کو کلیئر کرتے ہیں، اور پھر اس میں اس روشنی سے اس کو منور کر دیتے ہیں اس قلب کو، کہ جو اذن لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں رب کے حکم سے، اللہ کے فضل سے. یعنی کہ رب نے دیکھو سب کی ڈیوٹیاں دے دی ہیں، ہر کے ذمہ کام دیے ہوئے ہیں. اب جس کے ذمہ جو کام ہے وہ اس نے اپنا کام پورا پراپر پابندی کے ساتھ کرتے رہنا ہے. جیسے موکلان کے کام ہے، جیسے فرشتوں کے کام ہے، جیسے جناتوں کے کام ہے، جیسے بعض انسانوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. جو لوگ اپنے مقاصد کے لیے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں وہ خاص مقصد کے لیے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ بے شک مسبب الاسباب ہے، لیکن ہم عالم اسباب میں موجود ہیں. تو کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی اس سے ہماری رہنمائی، ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو خادم ہے نوریائی لو، یہ سالک کی نیت کے مطابق ظہور پاتے ہیں. یہ سالک کی نیت کے مطابق ہی اپنے وجود کو اسی کے قلب میں ظاہر کرتے ہیں، اور اگر نیت خالص نہیں ہوتی تو ان کی موجودگی اتنی آسان نہیں ہے. یعنی کہ اس کے لیے آپ کی نیت کا خالص ہونا، اور جب آپ کی نیت خالص ہوتی ہے تو یہ خادم آپ کے علم باطن کے دروازے کھول دیتے ہیں، آپ کے وہ بند دریچے کھل جاتے ہیں، جس سے آپ کا قلب وسیع اور قلب روشن ہو جاتا ہے. ان خادم کا کام ہی سالک کے اندر نور پیدا کرنا ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس سالک کو خواب اور کشف میں اپنی موجودگی کا احساس اس کے نورانی ہاتھوں کے ذریعے، اس کے وجود کے ذریعے دکھائی دینے لگتے ہیں. کہ کبھی کبھی سالک کو اپنے اوپر رشک آنے لگتا ہے، اور یہ جو رشک ہوتا ہے یہ اس نوریائلو کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دعائے سیفی کے کمالات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کے کرشمات بتا رہا ہوں، جو اس کے خادمین کی یہ قوت ہے کہ خادمین باقاعدہ طور پر جو اس پر مامور ہیں. اب اس کے جو چوتھے خادم ہیں ان کا نام ہے سبوہیائیل. کیا؟ سبوہیائیل. اور ان کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے اور اس اعصابی نظام کو کنٹرول کرنے والا جو سلطان ہوتا ہے، جو ہمارا دماغ ہے، جب انسان دعائے سیفی پڑھتا ہے نا تو ان خادمین کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے دماغ کو، اس کے اعصاب کو کنٹرول کرتے ہیں ان سے جو بیرونی شرری قوتیں ہوتی ہیں. کیونکہ شیطان سب سے پہلے حملہ آور کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے اعصاب پر. کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے جسموں میں داخل ہوتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے، جیسے خون گردش کرتا ہے. تو یہ جو سبوہیائیل جو ہے نا، یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے جو نروس سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ ہوتا ہے، کہ جہاں سے ہماری نیورونز کنیکشن بنتے ہیں، جہاں سے ہم گمان کرتے ہیں، جہاں سے ہم خیال رکھتے ہیں، یہ اس کے اندر بہتری سے بہتری لاتا ہے اگر ہم دعائے سیفی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خادم اس وقت بیدار ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ خادم صرف وہی لوگ بیدار کر سکتے ہیں جو اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، ہر لمحے رب کے ذکر میں رہتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی اس کے ذکر سے تغافل نہیں برتتے. یہ خادم اسی وقت بیدار ہوتا ہے کہ جب سالک رب کے ذکر میں رہتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ سبحٌ قدوسٌ کی تکرار سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور سفید روشنی اور ایک ایسی خوشبو جو اس سے پہلے نہ تو کبھی آپ نے سونگھی ہو، نہ کبھی آپ نے سنی ہو، نہ کبھی آپ نے جانی ہو، نہ کبھی آپ نے محسوس کی ہو. یہ سبوہیائیل جو ہے نا، یہ سبحٌ قدوسٌ کا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. اور دعائے سیفی میں یہ ایک ایسی قوت کے مالک ہیں، ایسی قوت کے مالک ہیں کہ جب یہ بیدار ہوتا ہے نا تو یہ اس کے ہر ایک شے کو بیدار کر دیتے ہیں. لیکن اس کو بیدار وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو رب کی یاد میں غرق رہتے ہیں. یعنی کہ ایک وہ کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو،
کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ تم سارے جہاں سے کٹ جاؤ، تب جا کے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ کہ اس میں ایک وقت، ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ تم ایک وقت وہ تم پر آتا ہے کہ تم خود سے بھی جدا ہو جاؤ۔ ایک تو یہ نا کہ دنیا سے جدا ہو کر ذکر کرنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان خود سے خود کو بھی جدا کر کے پھر اس کے رب کا ذکر ہو۔ پھر وہ تو ہے ہی نہیں نا، جب وہ خود سے جدا ہو گیا تو پھر تو وہی رہا، اور جب پھر وہی رہا تو وہ خادمین ایکٹیو ہو گئے، جب ایکٹیو ہو گئے ان کو رستہ دکھا تو وہ اس میں داخل ہو گئے، جب وہ داخل ہو گئے تو وہ امر ہو گیا۔ وہی تو ذکر ہے کہ جس کے بعد پھر اس کا ذکر چلتا ہے اس کے مخلوق کے دلوں میں۔ دیکھ لو حضرت غریب نواز کی محبت آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں آج بھی کیسی ہے، جبکہ آپ کو گزرے ہوئے کتنے ہزاروں سال ہو گئے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم کی محبت ہمارے دلوں میں دیکھ لو آج بھی کیسی ہے کہ آپ کو گزرے ہوئے کئی صدیاں گزر گئیں۔ تو دعائے سیفی یہ محبوبوں کا صحرا ہے یہ۔ تو ان کے خادمین کی کیا بات ہے، اور پھر اب اس کے پانچویں جو خادم ہے نا اس کے بارے میں ان کا جو نام ہے وہ ہے قدوسیائیل، قاف دو نقطہ والا، دال واو سین یہ الف حمزہ اور لام، قدوسیائیل۔ اچھا ان کا جو کام ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی اندر کی جو ہماری جو ہمارے اندر موجود جو باطنی قوتیں ہوتی ہیں، جو ہماری جو روحانیت ہوتی ہے نا، جسے ہم جسمانی طہارت کے ذریعے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری روح جو ہوتی ہے نا، اس روح تو پاک ہے لیکن یہ اس کو مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے ان قدوسیائیل کا کام ہوتا ہے کہ اس کو اور شفاف کر دیں۔ یعنی کہ جیسے روشنی کے اندر روشنی، ایک تو روح کی روشنی ہے نا، اور ایک پھر اندر روح کی بھی باطنی روشنی ہے، پھر یہ اس کے اوپر غالب کر دیتے ہیں یہ خادمین جو ہوتے ہیں۔ جو لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو لوگ اس وقت میں اپنے آپ کو بیدار رکھتے ہیں کہ جب تجلیات کے ظہور ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ اور جو لوگ دعائے سیفی پڑھتے ہیں ان کو تو یہ ساری خصوصیات مل رہی ہیں۔ اور اس کے جو چھٹے خادم ہیں ان کا نام ہے شدوخ، شین دال واو اور خے، شدوخ۔ شدوخ کو جو کام ہوتا ہے نا وہ یہ کام ہے اس کے وجود کی، اس کے جسم کی پوری حفاظت کرنا۔ انسان کا جو ظاہری وجود ہوتا ہے، جو ظاہری جسم ہوتا ہے، تو بھائی اللہ کے ولی تو دعائے سیفی ہے، اور یہ دعائے سیفی کے خادمین تھے جو 6 خادموں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور بھی خادم ہیں اس کے، لیکن یہ وہ 6 خادم ہیں جو اہم ہیں، جو ہمارے مطلب کے ہیں، کہ جس مقصد کے لیے ہم دعائے سیفی پڑھتے ہیں۔ ہم دعائے سیفی پڑھتے ہیں نا کہ رب کی رضا کے لیے، قرب کے لیے، تو یہ خادم ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ہماری مدد رہنمائی کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ پڑھتے ہیں عملیات کی دنیا کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے وار کے لیے، تو وہ بھی پھر اس میں وہ خادمین موجود ہیں، جیسے سیف الجلال ہیں، ذوقیائیل ہیں۔ یہ 2 جو ہے نا یہ عملیات کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہیں۔ ایک دفعہ نام پھر سن لیں، پہلے خادم سیف الجلال، دوسرے ذوقیائیل، تیسرے خادم نوریائیل، چوتھے خادم صبوحیائیل، 5ویں خادم قدوسیائیل، 6ٹھے خادم شدوخ۔ یہ سیفی کا خادم ہے۔ اور اگر آپ چاہو گے، اگر آپ کہو گے تو میں ان خادم کے جو ان کی عظیمت ہے، میں آپ کو اس سے کام لینے کے طریقے اور مختصر سی عظیمتیں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا جو ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہر خادم کے کام لینے کے طریقہ کار، دعائے سیفی ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا،
لیکن وہ عزیمت ہر بندہ آرام سے کر کے، لیکن وہی کہ جو ہمارے خاندان سے مرید ہو، ہمارا شاگرد ہو، ہم سے اجازت لے اور پھر وہ یہ کام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی دعائے سیفی کا ہی جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ ایک دعائے سیفی ہم پوری مکمل طور پر پڑھتے ہیں اور پھر ہم انہی خادم کے ذریعے کام لیتے ہیں، کہ جیسے ایک کلاس ہے اور ایک کلاس کے اندر 100 اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ اب کلاس کا طریقہ یہ ہے کہ 100 کی پوری حاضریاں لگائی جائیں، لیکن ہم اس میں سے صرف ایک کو لے کے اور اس کو کام پہ بھیج دیں، ہمارا کام کر دے۔ اب ہم نے 99 کو کیوں تنگ کرنا ہے؟ ہاں، اگر رب کی رضا کے لیے پڑھتے ہو، قرب الہی کے لیے پڑھتے ہو، مولا کائنات کی محبت کے لیے پڑھتے ہو، سلسلہ قادر کی محبت کے لیے پڑھتے ہو، تو صرف اسے دعائے سیفی آپ برکت کے لیے پڑھو، رحمتوں کے لیے پڑھو، دشمنوں سے حفاظت کے لیے پڑھو، وہ دعائے سیفی پڑھو، پھر آپ کی اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر آپ عملیات کے دنیا کے مسافر ہو، عملیات سیکھنا چاہتے ہو، تو پھر اس سیف ذوالفقار کو، اس دعائے سیفی کو، پھر آپ اس کو اس ترتیب اور اس طریقے سے کرو گے، پھر جو خادم 6 ہیں اور 6 کے ٹرانسمیشن کے لیے مجھے 6 ایپیسوڈ چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ کبھی بھی زندگی رہے گی تو میں ضرور آپ کو 6 کے بارے میں بتاؤں گا، عظیمت کے بارے میں۔ اور اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو اور آپ دعائے سیفی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، بزرگوں کی اجازتوں سے پڑھی ہوئی ہے، ہمارے مرشد کی اجازتوں سے پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ عملیات کا کام کرتے ہو، اور اگر آپ کے اندر جگرا ہے، آپ کے اندر ڈر و خوف نہیں ہے، آپ مرد کلندر ہو، آپ اپنا ہر چیز داؤ پہ لگانا جانتے ہو، تو پھر میرے ساتھ میدان میں اترنا، پھر میں آپ کے بارے میں، اس کے خادم کو، ان کے بارے میں، پھر ان کی عظمت اور پھر ان کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں دعائے سیفی کے یہ راز آپ کو معلوم ہو گئے ہوں گے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دعائے سیفی کسی خاص دعا ہے، اور اس کو صرف برکت کے لیے اپنے بزرگوں سے اجازت لے کر پڑھیں، اور اس کا عمل کی طرف ہرگز نہ جائیں اس وقت تک جب تک آپ پورے طریقے سے تیار نہ ہو جائیں۔ باقی پھر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر اس کی اجازت کے لیے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ مجھ سے اجازت لینا چاہیں اور میرے ساتھ اس کو مکمل کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidchadri.com موجود ہے، آپ اس میں جا کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہو، باقی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔